उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्जा देगा वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत जिसके पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम, जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बनाई जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जुडिशरी का ज़रूर इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऑडिट के बाद वो फैसला करे कि जहाँ जहाँ धांधली हुई है वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट जीते हैं उनका नोटिफिकेशन करे। उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे हुकूमत से, क्योंकि उसके बगैर अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी जो बड़ी अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस किए गए हैं, उन्होंने आज मुझे कहा है कि मैं पैगाम दूं कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेस बुशरा खान, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं और जो सज़ा दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए दी गई है। और अब हाल ये है कि उनको एक बनी गाला में बंद कर दिया गया है, जहां इत्ला ये आ रही है कि उनकी जान को भी खतरा है, और उनको पिछले 2 महीने से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अदालत में केस भी फाइल किया गया है कि उनको शिफ्ट किया जाए, इडियाला जेल वापस शिफ्ट किया जाए, ताकि कम अज़ कम जो एक मुलाकात है हफ्ते में, जो एक जो कानूनी मुलाकात है जो एक हफ्ते में होनी, एक रूल्स के मुताबिक होती है मियाँ बीवी में, वो भी नहीं हो पा रही, ताकि वो हो सके, लेकिन वो केस भी डिलेड है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वकला की टीम को कि आप फाइल करें कल केस और उनको मिलने की इजाज़त दी जाए, और उसके अलावा जो उनको जान का ख़तरा है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके अलावा अगर बाकी बातें मेरे कॉलीग बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं। नहीं, हमें तो मिलने आज नहीं दिया गया। आने के लिए खान साहब के पास आए थे, बट आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी, जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। एनीवे, हमारी कोशिश तो यही है कि ये दूरियां ख़त्म हो, हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन हर मरतबा रुकावट खड़ी की जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और किस तरीके से बेहतर होना तो ये चाहिए
کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے, جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے. اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی, پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے, عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے, وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے, اتوار بازار میں جائے, کسی جمعہ پڑھنے جائیں, اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے, عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے, عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ظفر صاحب یہ بتائیے, جس طرح آپ نے بتایا کہ مانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس. کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ, اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک انلیجٹیمیٹ, ایک غیر قانونی, غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک اس میں دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا, پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو. پہلی بھی آئی ایم ایف کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے, دوبارہ بھی کہیں گے, جہاں سے بھی انفلوئنس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی. یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں, یہ آگے نہ چلے. مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا. اس کی وجہ کیا ہے, اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, 3 مارچ کا ٹائم کیا گیا ہے, تو اس کے چیئرمین شپ کے لیے کون ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے, ہم جمع کرتے رہے لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے, وہ ضروری نہیں تھے اس پرپس کے لیے ہیں, تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے. لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے, کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تعالی 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور علی صاحب کو کامیاب کروائیں گے. صاحب جو ابھی آپ نے نام لیے یا ہم نے دیکھا جو وزیر اعظم نامزد ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے ہو گئے, پنجاب ہو گئے, اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں. آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے, کیا یہ جو خبریں درست ہیں کہ آپ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس بڑی ایک اپنے اسٹیج کی ہے. عمر ایوب صاحب بڑے بہترین ہیں. جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو 2-3 فیصلے ایون الیکشن کے پہلے وقت سے خان صاحب نے کر لیے تھے. اس کے تناظر میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ 2 سیٹوں پہ انتخاب نہ لڑے, ایک پہ کریں, کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے. عمر ایوب صاحب کا بہت بڑا 20 سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے, تو اسی لیے ان کو لایا گیا تھا. اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں
کہ دیکھو نا یو ڈونٹ کیپ آل جو ہے نا پوسٹ وہ اپنے پاس نہیں رکھتے. اور آئندہ کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے رول ہوں گے اور پولیٹیکل پوزیشن ہے. اگر خان صاحب اللہ کرے جلد سے جلد باہر آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پراپر الیکشن دوبارہ کروائیں گے اور پھر سارے جو پولیٹیکل آفیسز ہے وہ انشاءاللہ ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو ان الیکٹڈ ہوں گے. تھینک یو.